میں نے عرض کیا کہ اللہ سے علم کو لینے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے علم لینے کے لیے پہلے ذکر پر آؤ، اور اللہ کے قرب والے اعمال کرو۔ رات کا قیام اور تہجد یہ سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عمل ہے۔ فرمایا قرآن میں ابین وقیل اقوم وقیلا، رات کا قیام کے بارے میں فرمایا اقوم وقیلا کہ یہ تمہارے علم کو تم پر سب سے زیادہ کھول دینے کا سبب ہے۔ رات کا قیام اور تہجد سب سے زیادہ تم پر علم کو کھول دینے کا سبب ہے، اقوم وقیلا، اس لیے کہ جو عمل نفس کو کچلنے والا ہے وہی عمل علم کو واضح کرنے والا ہے۔ میری بات سونا مت یہاں بیٹھ کر، جو عمل نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے وہی عمل علم کو واضح کرنے والا ہے۔ لیکن طلبا کا مزاج یہ ہے کہ یہ تو پڑھنے کا اور سونے کا اور کھیل کود کا زمانہ ہے، پڑھائی کا، اس میں نوافل، تسبیحات، ذکر و تلاوت، یہ تو وہی ابھی تو ہم، اور کیا شیطان کا دھوکہ یہ کہ ہم علم میں لگے ہوئے ہیں نا، اور علم نوافل سے افضل ہے، علم نوافل سے، جی ہاں، حدیث سنتے ہیں مفہوم سمجھتے نہیں کہ تم ایک بار علم کا حاصل کر لو، یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، بس جی ہاں، ایسے بے عقل ہم نکلے کہ نوافل کو سوچ کر چھوڑا کہ علم میں لگنا نفل پڑھنے سے افضل ہے، حالانکہ یہ اس شخص کے لیے فرمایا تھا، حدیث میں اس شخص کے لیے فرمایا تھا جو علم کو چھوڑ کر عبادت میں لگے، کیونکہ کسی بھی عبادت کا علم کے بغیر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سنو میری بات توجہ سے، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو علم کو حاصل ہی نہ کرے اور عبادت کرے، علم حاصل ہی نہ کرے اور عبادت میں لگے، اس کے لیے فرمایا تھا کہ یہ ایک عمل کرے گا جہالت سے، وہ علم وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا جہالت کی وجہ سے۔ کہ اگر یہ کہے کہ 1000 نفل پڑھنے سے ایک باب علم کا حاصل کرنا بہتر ہے، حالانکہ اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ اس سے مطلب نکالا جائے کہ سبق کے تکرار میں اور مطالعے میں لگو، یہ نوافل کے پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے زمانے میں اللہ کے قرب والے اعمال نہیں کر رہا، وہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اللہ کے قرب والے اعمال کیسے کر لے گا؟ سنو غور سے، کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کا قرب اور اسے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں۔ آپ کسی سے کوئی چیز چاہیں تو آپ چاہیں گے پہلے میں اس کے قریب ہو جاؤں، پھر مطالبہ کروں اس سے، پھر اس سے مطالبہ کروں، قریب آ جاؤں۔ میں نے اسے عرض کیا کہ ذکر اور تلاوت، نوافل اور رات کا قیام یہ اصل بنیادی اسباب ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ زمانہ تمہارے پڑھنے کا ہے، کھیلو کودو، کھاؤ پیو، آرام کرو اور پڑھو۔ جی ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ علم تو اتنا ہی حاصل ہوگا جتنا علم حاصل کرنے والا اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرے گا،
نظر اگر حرام کو دیکھ رہی ہے تو پھر یہ نظر کتاب دیکھنے کے قابل نہ ہوگی. اگر کان گناہ کو سن رہے ہیں تو یہ کان علم کے داخل ہونے کے لیے استعمال نہ ہو سکیں گے. اگر زبان غلط استعمال ہو رہی ہے جھوٹ میں یا غیبت میں یا لا یعنی میں, تو ایسی زبان کے راستے علم کبھی نہ آئے گا. اس لیے کہا کہ اگر دل کا علم چاہتے ہو تو پھر علم کے حاصل داخل ہونے کے راستوں کو پاک رکھو. علم کے داخل ہونے کے راستوں کو پاک رکھو, علم کے حاصل کرنے کے راستوں کو پاک رکھو. آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سلیم الطبع اور جو ہے صفائی پسند ہو, بلکہ کوئی عام سے عام آدمی بھی اگر دیکھ رہا ہے کہ پانی کے گلاس میں میل ہے, پانی کا گلاس گندا ہے, تو اس میں پانی پینا پسند نہیں کرے گا, پانی پینے سے پسند نہیں کرے گا. عام سے عام آدمی بھی اس بات کو برداشت نہ کرے گا کہ جو پانی میرے پیٹ میں جا رہا اس کا برتن گندا ہو. سوچو تو صحیح, وہ پانی جو پیشاب بن کر نکلنا ہے, وہ پانی جو پیشاب بن کر نکلنا ہے, اگر اس کے برتن میں ذرا سی گندگی پانی پینے والے کے لیے ممکن نہیں ہے, تو پھر وہ علم جو اندر داخل ہو کر جنت تک پہنچانے والا ہے, جس علم سے اللہ تعالیٰ کے اوامر پورے ہونے ہیں, آدمی اس علم کے برتن کو صاف نہ رکھے, علم کے برتنوں کو صاف نہ رکھیں. اس لیے سب سے بڑی رکاوٹ علم کا حاصل کرنے میں وہ لا یعنی باتیں یا لا یعنی کو دیکھنا یا لا یعنی کو سننا, یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں علم کا حاصل کرنے میں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ وہ اعمال کرو جن اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہو, اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہو. اس لیے کہ علم میں لگنا, حضرت فرماتے تھے کہ معلومات کا تاثر نہیں بلکہ تاثر یقین کا ہے, تاثر یقین کا ہے, تاثر یقین کا ہے, معلومات کا کوئی تاثر نہیں, تاثر یقین کا ہے. اس لیے قرآن نے بھی اصل علم دل کے علم کو کہا ہے, خشیے کی جگہ دل ہے. فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں, اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں, یعنی جن کے پاس علم ہے وہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے. کہ علم یقیناً دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا, علم دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے گا اگر دل کا علم ہے. اور اگر زبان کا علم ہے تو آج وہ یہ بات مطمئن رکھتی ہے کہ تمہیں خوب معلومات حاصل ہیں, تمہیں خوب معلومات حاصل ہیں. نہیں, اصل علم دل کا علم ہے. زبان کا علم تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا, اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس زبان کا علم ہے یا دل کا علم ہے؟ تو بہت آسان ہے, یہ تو بہت آسان ہے. اگر اس علم کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو دل کا علم ہے, اور اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو پھر زبان کا علم اور معلومات ہے. فرق ہوا علم اور معلومات میں, اور فرق ہو گیا علم اور فنون میں. فرق معلوم ہو گیا علم اور فنون میں, اور فرق معلوم ہو گیا علم اور معلومات میں. اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ کے قرب والے اعمال ہیں, اللہ کے قرب والے اعمال ہیں, اللہ کے قرب والے اعمال ہیں. جتنے اعضاء, جس قدر اعضاء اللہ کی اطاعت پر استعمال ہوں گے, اسی قدر یہ علم کا حاصل کرنے میں مدد کریں گے, اسی قدر علم حاصل کرنے میں مدد کریں گے. ایک لا یعنی بات اگر کر لی زبان سے
تو کیونکہ نیا نئی باتیں علم کو بھلا دیتی ہیں. حضرت میں فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اشعار یاد نہ کیا کرو ورنہ قرآن یاد نہیں رکھ سکو گے. حالانکہ بہت سے شاعر اچھے حافظ ہوتے ہیں، بہت سے شعراء گزرے ہیں بڑے جید حافظ تھے. حالانکہ یہ مطلب ہی نہیں ہے اس کا کہ جو آدمی اشعار کہے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا. بات اصل یہ ہے کہ جو اشعار یاد رکھے گا یا اشعار گائے گا اس کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ قرآن مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. وہ قرآن کے احکام کو اور قرآن جو تقاضا اس سے کر رہا اس کو بھول جائے گا. یہ نہ معلوم ہوگا کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ چند چیزیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ سمجھو کہ علم کیا ہے، پھر اس علم کا حاصل کرنے کا ذریعہ اور راستہ کیا ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ کی ذات کے ساتھ قرب اور تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ قرب اور تعلق پیدا کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم استغفار سے بڑھتا ہے، کیونکہ استغفار کی کثرت سے صغائر معاف ہوتے رہتے ہیں. استغفار کی کثرت سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. چھوٹے گناہ علم کو بھلا دیتے ہیں اور بڑے گناہ علم سے محروم کر دیتے ہیں. بالکل کبائر علم سے بالکل محروم کر دیتا ہے، کبائر علم سے بالکل محروم کر دیتے ہیں، اور صغائر کہ وہ علم کو بھلا دیتے ہیں. بھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مسئلہ یاد نہ ہو، بھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کتاب کی عبارت یاد نہ ہو، بلکہ چھوٹے گناہ آدمی کو عمل بھلا دیتے ہیں. عمل بھلا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو تقوی کے ساتھ، اس لیے کہ سب سے زیادہ علم حاصل ہوگا وہ تقوی کے راستے سے. فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کرو تو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پہلے اپنے اسباب بناتے ہیں، اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ علم حاصل کریں گے، بلکہ پہلے دنیا کے فنون حاصل کرتے ہیں. جب اللہ مجھے معاف کرے دنیا پڑھ کر دماغ اس قابل نہیں رہتا اور دنیا کے فنون وہ ابتدا میں آدمی پڑھ لیتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ چلو علم بھی سیکھ لیں. اس زمانے میں لوگ پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں معاش کے لیے، پھر علم حاصل کرتے ہیں.